الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ محترم سامعین ناظرین حضرات، آج کے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے اندر جو غلط طریقے ہیں، یعنی کہ غلط طریقوں سے نماز کو پڑھا جاتا ہے اور کون سے ایسے طریقے ہیں کہ نماز کے اندر وہ عمل کرنے سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمارے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے بھی صحیح، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم نماز کے طریقے کو جو ہے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز کے اندر کھڑا کیسے ہونا ہے، ہم وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے اپنے پاؤں کی طرف کہ پاؤں اگر ہمارے ٹیڑھے ہوئے، یعنی جس طرح یہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے بالکل غلط ہے، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت قیام میں، نماز کی حالت میں اپنے پاؤں کو ٹیڑھا رکھا، اللہ رب العزت اس کے دل کو ٹیڑھا فرما دیتا ہے۔ معاذ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یعنی جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، یعنی پاؤں کا جو رخ ہے بالکل انگلیوں کا بھی قبلہ سمت ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان فاصلہ جو ہے 4 سے 6 انگلیوں کا ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ فاصلہ رکھنا جو ہے شرعاً ممنوع ہے، اور اس سے جو ہے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں تکبیر تحریمہ کی طرف۔ تکبیر تحریمہ کا جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اس طرح اپنے ہاتھ کو بالکل کلوز کر کے رکھے گا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو تنگ کر دے گا۔ ہاتھ کو تنگ کرنے سے مراد یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دے گا، رزق کو کم کر دے گا۔ اور بعض اوقات ہاتھ جو ہے غلط طریقے سے اس طرح رکھا جاتا ہے کہ کانوں کی لو کو جو ہے نا اس طرح پکڑ کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے اس میں؟ جو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کو اٹھایا وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ آپ بالکل اپنی انگلیوں کا رخ جو ہے بیت اللہ کی سمت کریں، اور اپنے ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو تک لے جائیں۔ بالکل یہ طریقہ جو ہے درست ہے، اور اسی طرح جو ہے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قیام کی طرف۔ قیام کے اندر جو ہے سب سے پہلا جو ہے غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھا جاتا ہے، یعنی یہ جو آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ طریقہ بھی قیام کے اندر کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور دوسرا جو ہے قیام کے اندر غلط طریقہ ہے وہ یہ، یعنی اس طرح اپنے ہاتھ کو رکھ لینا، بالکل سست طریقے سے کھڑا ہونا اور اس طرح ہاتھ کو رکھنا، اس سے بھی سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور قیام کی حالت میں جو ہے ایسے اوپر کی طرف دیکھتے رہنا، یعنی بندہ پڑھ نماز رہا ہو اور ادھر ادھر دیکھ کر جو ہے اپنا دل بہلا رہا ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ لوگ جو نماز کے اندر سست اور کاہل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے قرآن مقدس کے اندر سستی سے نماز پڑھنے کو منافقین کی علامت اور نشانی قرار دیا گیا ہے کہ نماز کو جو ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور آئیے کہ ہم قیام کے اندر جو درست طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو سرکار سے اور سرکار کے صحابہ سے منقول ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کر کے قیام کے اندر جو ہے اس طرح ہاتھ باندھے کہ 3 انگلیوں کا بالکل ایسے ہلکا بن جائے، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر اس طرح جو ہے ہلکا بن جائے، اور چھنگلی جو ہے وہ بالکل ناف کے اوپر ہو، اور انگوٹھا جو ہے اس کے اوپر ایسے سیدھا رکھا ہوا ہو اور ہلکا بن جائے، یعنی پورے ہاتھ کا۔ اور فقہا فرماتے ہیں اگر یہ ہاتھ چھنگلی جو ہے اگر یہ ناف کے نیچے ہو تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب آئیے قیام کا تو طریقہ جو ہے شرعی طریقہ اور سنت طریقہ یہ تو ہوا مکمل۔ اب ہم آتے ہیں رکوع کی طرف۔ رکوع کے اندر جو ہے صحیح طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے ہم غلط طریقہ بیان کریں گے کہ رکوع کے اندر جو بنیادی طور پر غلطیاں کی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ، یہ اس طرح پلپلا ہو کر کھڑا ہو جانا،
کہ یعنی رکوع کی حالت میں بھی سجدے کی جگہ پر دیکھنا، حالانکہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جب بندہ رکوع کرے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کی طرف دیکھے۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نہ کھڑے ہو رکوع کے اندر کہ جس طرح گدھا کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے رکوع کا غلط طریقہ وہ یہ ہے کہ یعنی بالکل اپنی گردن کو بھی جھکا دینا اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کو جو ہے مضبوطی سے نہ پکڑنا، اوپر سے گردن کو بھی جھکا کے کھڑا ہونا، کہ اس سے بھی سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں صحیح طریقے کی طرف کہ نماز کے اندر جو رکوع ہے اس کا صحیح پراپر اور سنت طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ آپ کو ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ بالکل سر اور کمر کو سیدھا رکھنا اور اپنی نظر جو ہے وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کی طرف رکھنا، یعنی قیام کے اندر آپ دیکھیں گے سجدے کی جگہ پر، اور رکوع کی حالت میں دیکھنا ہے پاؤں کی انگلیوں کی طرف۔ آپ کو ویڈیو کے اندر بالکل صاف طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ رکوع کے اندر جو ہے ہماری نظر جو ہے بالکل پاؤں کی انگلیوں پر ہے۔ اب ہم آتے ہیں سجدے کی طرف کہ سجدے کا جو ہے غلط طریقے جو ہیں وہ پہلے ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر صحیح طریقہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ طریقہ سجدے کی حالت میں سجدے میں جانا یہ اس طرح کہ اس طریقے کو بھی کیا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح پہلے زمین پر جو ہے گر جانا، کہ پہلے جو ہے اپنے ہاتھ زمین پر رکھنا اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھٹنوں کو رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو غلطی ہے سجدے میں وہ یہ ہے کہ سجدے میں جب جائے بندہ تو یعنی اپنی پیشانی کو تو زمین پر جما کے رکھے، لیکن اپنے ناک کو جو ہے زمین سے اٹھا کر رکھے۔ ویڈیو میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ناک کو جو ہے زمین سے کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں سجدے کی حالت میں کہ پیشانی تو جما کے رکھتے ہیں لیکن ناک کو جو اٹھا کے رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہے، ناک پر کوئی زخم وغیرہ ہے تو جو ہے اپنے ناک کو جو ہے زمین سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر سجدہ اس طریقے پر کیا جائے کہ ناک جو ہے زمین سے اٹھا ہوا ہو تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پیشانی کا اور ناک کا زمین پر لگنا یہ لازم ہے۔ اور جو سجدے کا دوسرا طریقہ ہے یعنی تیسرا طریقہ غلط جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو کلائیاں ہیں ان کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا دینا، یہ اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اپنی رانوں کو کے ساتھ جو ہے اپنے بازو کو جو ہے بالکل اندر کی طرف لے جانا اور ان کو بالکل بندہ کلوز ہو کر سجدہ کرے، کہ اس سے بھی سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک اور غلطی بھی ہے، وہ یہ ہے سجدے کی حالت میں کہ آپ دیکھیں سجدے میں پاؤں کی انگلیوں نے وہ زمین سے اٹھی ہوئی نہ ہو۔ اگر زمین سے انگلیاں اٹھ گئیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز ٹوٹ چکی ہے، یعنی اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ زمین پر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا جو ہے یہ واجب ہے، جبکہ ایک انگلی بھی نہ لگی تو اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب سجدے کا پراپر جو صحیح طریقہ ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اب آپ توجہ کریں اس طرف کہ سجدے میں جب جائیں تو پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، پھر اپنی پیشانی کو، پھر اپنے ناک کو، بالکل جو عضو زمین کے زیادہ قریب ہو اس کو پہلے رکھتے جائیں۔ یہ جو ہے بالکل پراپر سنت اور صحیح طریقہ ہے۔ اور پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی بالکل زمین سے جمی ہوئی ہو، زمین پر لگی ہوئی ہو، اور ان کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی سمت ہو، یعنی بیت اللہ کی جانب ہو۔ یہ طریقہ جو ہے سنت طریقہ بھی ہے اور یہی طریقہ جو ہے صحیح ہے۔ یہ طریقہ جو ہے سرکار سے اور سرکار کے صحابہ سے اور فقہائے کرام سے، فقہائے احناف سے یہی منقول ہے، اور اسی طرح جو ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اتحیات کی طرف۔ اتحیات میں سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے، تو آئیے ہم اتحیات کی طرف آتے ہیں کہ اس میں جو غلط طریقہ ہے وہ کون سا ہے۔ آپ جو ہے دیکھیں، آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ کہاں پر ہیں، یعنی اس طرح رکھنے کو سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور اس پر وعید ہے۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اتحیات کے اندر
اپنی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں سے آگے رکھا تو آگے نکالا، سرکار فرماتے ہیں وہ انگلیاں جو آگے ہوں گی گھٹنے سے وہ قیامت کے دن آگ کی کینچیوں سے ان کو کاٹا جائے گا۔ اور یہ ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ پاؤں کو کس طرح رکھا گیا ہے کہ اس طرح رکھنا جو ہے یہ بھی شرعاً ممنوع ہے، اس طرح بھی اگر رکھا جائے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں زمین پر پاؤں کا جمنا اور انگلیوں، تین انگلیوں کا کم از کم زمین پر لگنا یہ لازم ہے اور واجب ہے۔ اگر یہ دونوں طریقے اتحیات میں ہوں گے تو اس سے بھی نماز کے اندر کیا ہے فساد پیدا ہوگا۔ جو اتحیات کا پراپر اور صحیح طریقہ اور سنت طریقہ ہے جو سرکار اور سرکار کے صحابہ سے منقول ہے وہ کیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے بالکل پیچھے رکھنا اور اس میں جو ہے اپنے سیدھے پاؤں کو یعنی دائیں پاؤں کو نکال کے سیدھا کر کے بیٹھنا اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا، یعنی بائیں پاؤں کو بچھا دینا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا، یہ جو ہے سنت طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں سلام کی طرف۔ سلام کے اندر سب سے پہلا جو ہے غلط طریقہ یہ ہے کہ صف کے آگے جو ہے چہرہ نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ دائیں جانب جو ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور بائیں جانب جو ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی اس طرح کے طریقے جو ہے فقہائے کرام نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اور اس میں سلام میں ایک طریقہ اور بھی غلط ہے کہ بھئی دائیں جانب سلام پھیر کر درمیان کے اندر روک لینا، یعنی اپنی گردن کو تھوڑی سی حرکت دینا نیچے کی طرف اور پھر بائیں جانب سلام پھیرنا، یہ طریقہ بھی غلط ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام جو ہے نماز کے اندر وہ فرشتوں کو ہوتا ہے، یعنی بندہ سلام فرشتوں کو کرتا ہے، یعنی اگر بندہ کسی کو سلام کرے اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ بھی تو غلط ہوا۔ تو نماز کے اندر جب سلام جو ہے وہ فرشتوں کو ہے تو متوجہ بھی آپ نے فرشتوں ہی کی طرف ہونا ہے، یعنی جو سلام کا صحیح طریقہ ہے کہ کس طرف بندوں کا رخ ہونا چاہیے اور کس طرف بندے کو منہ کرنا چاہیے وہ ذرا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، بالکل اس طرح، یعنی اپنے دائیں کندھے پر دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آمین آمین بجاہ نبی۔